الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہمارا معاشرہ جن بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے اور جن بڑے مسائل سے ان دنوں ہم گزر رہے ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ رشتوں کے ٹوٹنے کا، افراد کے درمیان تعلقات کے خراب ہونے کا، اور خصوصاً بھائیوں کے درمیان اور بھائیوں اور بہنوں کے درمیان رشتوں کے خراب ہونے کا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ بھائی اور بہن جن کو والدین کی خوشبو کہا جاتا ہے، وہ بھائی اور بہن جن کو والدین کی یادگار کہا جاتا ہے، وہ بھائی اور بہن جو ایک کوکھ سے پیدا ہوئے، ایک چھاتی سے سیراب ہوئے، ایک انگلی پکڑ کر جنہوں نے چلنا سیکھا، ایک گھرودے میں جن کی پرورش ہوئی، ایک برتن میں جنہوں نے کھانا کھایا،
ایک بستر پر جو سوئے ان کے درمیان اتنا اختلاف پیدا ہو جائے کہ ان کی قربت دوری سے اور ان کی محبت نفرت سے تبدیل ہو جائے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، انکسرت یمنا کا، تو تمہارا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا، اور اگر تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، فقدت تبسم کا، تو تمہاری مسکراہٹ چھن گئی۔ اندازہ لگائیے رشتوں کا کہ کس طرح کا رشتہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے اور ایک بھائی کا اپنی بہن سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ بھائی اس دنیا میں والد کے بعد اپنے دوسرے بھائی کے لیے سب سے مضبوط سہارا ہوتے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد وہ والد کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ شیخ صالح بن حمید حرم مکی کے سب سے بزرگ امام، انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں کتنے ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جن کے تعلقات زندگی میں اپنے بھائی سے کشیدہ ہوئے، اور وہ ان کی زندگی میں اپنے تعلقات کو استوار نہ کر سکے، اور ان کی موت کے بعد جا کر ان کی قبروں پر روتے رہے، ان کی موت کے بعد جا کر ان کی قبروں پر روتے رہے۔ یہ بھائی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہو تو آپ ان سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اور یہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ ان سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ یہ بھائی یا بہن کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت یہ صرف سماجی مسئلہ نہیں ہے یا انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جانیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ عبادت کی ایک شکل اور صورت ہے۔ مسند امام احمد کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر امک و اباک و اختک و اخیک ثم ادناک و ادناک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو رشتے کے اعتبار سے اس کے بعد کے درجے میں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر، اور ایک بھائی کا اس کی بہن پر، اور بہن کا بھائی پر ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں حقوق متعین کر دیے گئے، حقوق متعین کر دیے گئے کہ ان کا یہ حق ہے۔ سب سے پہلا حق ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر اور ایک بھائی کا اس کی بہن پر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، پیار
محبت، شفقت اور احترام کا مظاہرہ ہو۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بھائی بڑا ہے، وہ ہماری عزت کا مستحق ہے، ہمارے احترام کا مستحق ہے۔ باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے، اور بھائی اگر چھوٹا ہے تو وہ ہماری محبت کا اور ہماری شفقت کا مستحق ہے۔ جس طرح سے ہم پیار اپنے بچوں پر لٹاتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا برتاؤ اور ہمارا سلوک اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، لمبی مدت کے بعد مدینہ آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال کیا، بہت عزت دی، بہت احترام دیا، بہت محبت سے پیش آئے، ان کے لیے الگ سے بستر بچھایا، ان کی بہت اچھی مہمان نوازی کی، اور آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو بہت ہی آرام سے، سکون سے، عزت کے ساتھ آپ میرے پاس رہ سکتی ہیں، اور اگر آپ اپنی قوم بنی سعد واپس جانا چاہیں تو میں آپ کو بہت ہی عزت کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ حضرت شیمہ نے واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شیمہ واپس جانے لگی، بڑے بڑے تحفے کے ساتھ کئی غلام اور دوسری چیزیں آپ نے حضرت شیمہ کو دی۔ دیکھیے رضاعی بہن تھی، لیکن کس طرح کی محبت، کس طرح کی اپنائیت، عزت اور احترام کا برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کے لیے خیر کو صرف کرے، بھلائی کی باتوں کو، بھلائی کے کاموں کو، وہ کام، وہ باتیں جو دنیاوی اعتبار سے بھائی کے لیے مفید ہوں اور دینی اعتبار سے بھی بھائی کے لیے مفید ہوں۔ ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر قسم کی اچھائی بھائی کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیے، عجیب و غریب کردار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشدد به ازری واشرکه فی امری۔ اے اللہ، تو میرے گھر کے افراد میں سے کسی کو میرا نائب بنا دے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو ہی میرا نائب بنا۔ اشدد به ازری، اس کے ذریعے سے مجھے تقویت پہنچا۔ ایک بھائی کو اپنے بھائی سے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، بھائی بھائی کے لیے سہارا بنتا ہے۔ اشدد به ازری، اس کے ذریعے سے مجھے تقویت پہنچا۔ واشرکہ فی امری، اور جو ذمہ داری
اے اللہ تو نے مجھے دی ہے اس ذمہ داری میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دے۔ سلف لکھتے ہیں کہ لیس احد اعظم منتا علی اخی من موسی علی ہارون فانه شفع فیہ حتی جعلہ اللہ نبیا ورسولا۔ کہا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر جو احسان کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر جو احسان کرتا ہے، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پر جو احسان کیا، اس سے بڑا احسان کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا احسان کسی بھائی کا اپنے بھائی پر نہیں ہو سکتا جتنا بڑا احسان حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون پر کیا۔ کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ حضرت موسیٰ کو جب رسالت ملی تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہارون کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز کر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور حضرت ہارون کو نبی اور رسول بنا دیا گیا۔ اس سے بڑا احسان ایک بھائی دوسرے بھائی پر کیا کر سکتا ہے؟ کس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث الصدقۃ علی المسکین صدقہ والصدقۃ علی ذی الرحم صدقۃ وصلہ۔ مسکین پر خرچ کرنا، مسکین پر خرچ کرنا، خرچ کرنے والے کو صدقہ کا ثواب ملے گا، لیکن رشتہ دار پر خرچ کرنا، بھائی ہماری مدد کا محتاج ہے، بہن ہماری مدد کی محتاج ہے، ہم اس کو دیں گے، اس پر خرچ کریں گے تو دوہرا اجر اور دوہرا ثواب۔ بھائی کو مدد پہنچائیے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی مدد بھی۔ بہن کو مدد پہنچائیے، دینی مدد بھی پہنچائیے، اچھی باتیں بتائیے، نصیحت کیجیے، کوئی روکنے ٹوکنے والی بات آئے تو اچھے طریقے سے روک ٹوک دیجیے، اور اسی طرح بھائی کو بھی دینی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اس کو خیر پہنچائیے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو خیر پہنچائیے۔ اسی طرح سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر اور ایک بھائی کا اپنی بہن پر یہ بھی حق ہے اور بڑا حق ہے کہ اگر بشری تقاضے کے مطابق اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو عفو اور درگزر سے کام لے، رائی کو پہاڑ نہ بنائے، رائی کو پہاڑ نہ بنائے۔ عموماً شیخ نے اپنے خطبے میں کہا، شیخ صالح بن حمید نے، کہ عموماً یہ غلطیاں اتفاقیہ ہوتی ہیں، جان بوجھ کر یہ غلطیاں نہیں کی جاتی، اس لیے نظر انداز کرنا، چشم پوشی کرنا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس شیوا کو اختیار کیا جائے اور اپنایا جائے۔ اگر ہم ایک ایک غلطی پر باز پرس کرنے لگیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑی غلطیاں بنا لیں تو شیطان کو لڑانے کا اور دوری پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ لڑائے گا، غلط فہمیاں پیدا کرے گا، دوری پیدا کرے گا، باتوں کو بڑھائے گا۔ یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے، ان کے بھائیوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس کے بعد کا واقعہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ جب یہی بھائی مصر میں حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے اور تعارف ہوا، اس کے بعد حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ بھائیو، آج میں
آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، کوئی ملامت نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے جو چوک ہوئی اللہ آپ لوگوں کو معاف کر دے، اللہ آپ لوگوں کو معاف کر دے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حمدون القصار سلف میں سے ایک بزرگ اور عالم، انہوں نے لکھا حمدون القصار نے کہ اذا ذل اخوک فاطلب له 70 عذرا فإن لم يقبله قلبك فاعلم ان العیب فیک، کہا کہ اگر تمہارا بھائی چوک کر جائے، غلطی کر جائے، تو اس کے لیے 70 بہانے تلاش کرو۔ بہت بڑی بات ہے، اس نے غلطی کی تو ہم بدگمانی نہ کریں، بلکہ اس کے لیے عذر تلاش کریں، اس کے لیے بہانے تلاش کریں۔ ایک دو بہانے نہیں، انہوں نے کہا 70 بہانے تلاش کرو، اور اگر تمہارا دل ان بہانوں میں سے کسی بہانے کو قبول نہ کرے تو یہ جان لو کہ عیب تمہارے اندر ہے، غلطی پر اب تم ہو، غلطی پر اب تم ہو کہ اتنے سارے بہانوں کے باوجود تم اپنے بھائی کے عذر کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ معاشرہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، بھول چوک ہوتی ہے۔ اگر ہم نظر انداز نہیں کریں گے اور جہاں موقع آئے وہاں اچھے طریقے سے اصلاح بھی کی جائے، اچھے طریقے سے پیار سے محبت سے اس کو بتلایا جائے، تسامح درگزر کرنا، معاف کرنا تعلقات کو بہتر بنا کر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان حقوق میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی خوبی ہے، بڑا بھائی ہے، زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ تجربہ کار ہے، چھوٹا بھائی ہے، زیادہ محنتی ہے، اس کے اندر زیادہ ہنر ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی اچھائی کا اور اس کی خوبی کا اعتراف کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی اچھائی کا اور اس کی خوبی کا اعتراف کرے، تو یہ بات تعلقات کے اندر مٹھاس پیدا کرے گی، تعلقات کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے اپنے بھائی حضرت ہارون کے بارے میں کیا کہا، اللہ سے کہا کہ ہوا افصح منی لسانا، اے اللہ تو ہارون کو بھی پیغمبر بنا دے۔ کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، ان کی زبان مجھ سے اچھی ہے۔ یہ جو مشن ہے، پیغمبری کا مشن، دین کے پہنچانے کا مشن، ظاہر ہے کہ جب زبان اچھی ہے تو مجھ سے بہتر طریقے سے وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ ہوا افصح منی لسانا، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی خوبی کا اعتراف کیا، اور اسی طرح ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نیک دعاؤں میں اپنے بھائی کو شریک رکھے۔ ظاہر ہے جب بھائی سے محبت ہوگی، جب بھائی سے محبت ہوگی، جب بھائی سے قربت ہوگی، جب بھائی کا احترام ہوگا، جب بھائی پر شفقت ہوگی، تب نے وہ اس کے لیے دعائیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے
ایک نبی کی دعا کو نقل کیا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ تو مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو معاف کر. رب اغفر لی ولی اخی، مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو معاف کر. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے، ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے. اسی طرح بہن ہماری شفقت کی مستحق ہے، اس سے محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے. اور جب وہ والدین کے گھر سے شوہر کے گھر چلی جائے تو برابر اس کی خبر گیری کی جائے، برابر اس کی خبر گیری کی جائے، اس کا حال چال لیا جائے، اس کی خیر خیریت معلوم کی جائے، اس کی خیر خیریت، اس کے بال بچوں کی خیر خیریت. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی اس کے ساتھ پیش آ جائے تو اس کی مدد کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے، مسئلے کو حل کرنے میں اس کا ساتھ دیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسے مالی ضرورت ہو تو اس کی مالی ضرورت بھی پوری کی جائے. آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرہ کے اندر یہ جو بگاڑ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھائیوں کے درمیان دوری، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان دوری، ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور پوری ایمانداری کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بہت صاف طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان اختلافات کے پیچھے مال کی بیجا محبت ہے، ان اختلافات کے پیچھے بیویاں ہیں، ان اختلافات کے پیچھے بچے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں. کیا مطلب دشمن ہونے کا؟ تم کو دین سے دور کر رہے ہیں، تم کو دین سے دور کر رہے ہیں، تم کو تمہارے بھائیوں سے دور کر رہے ہیں، تم کو تمہاری بہنوں سے دور کر رہے ہیں، تم کو حقیقت کے اعتراف سے اور معاملات کی سچائی سے دور کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ آیت کریمہ کس طرح سے آج ہمارے ماحول پر اور ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہے. تمہاری بعض اولاد اور تمہاری بیویوں کے سلسلے میں ایک بات جو علماء نے لکھی ہے، بہت صاف طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں، بہت صاف طور سے پوری ذمہ داری کے ساتھ. ان لوگوں نے یہ لکھا، ماں اور باپ یہ اولاد کی اصل ہیں، ماں اور باپ اولاد کی اصل ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اور باپ کے ذریعے سے آتا ہے. انہوں نے لکھا کہ جس طرح سے ماں اور باپ اولاد کی اصل ہیں، اسی طرح سے بھائی اور بہن بھی اصل ہیں، اسی درخت کی شاخیں ہیں. بھائی اور بہن بھی اصل ہیں. اور بیوی اصل نہیں ہے، فرع ہے، دوسرے گھر سے آئی ہے. بیوی دوسرے گھر سے آئی ہے. اصل کو بدلا نہیں جا سکتا. ایک بھائی کو اگر کوئی شخص کھو دے تو اس کے بدلے میں اس کو دوسرا بھائی مل جائے گا. اصل کو بدلا نہیں جا سکتا. بھائی کے بدلے میں بھائی نہیں ملے گا.
बहन के बदले में बहन नहीं मिलेगी। आप तरस जाएं, पूरी दुनिया की दौलत सर्फ कर दें, भाई के बदले में भाई नहीं मिलेगा, बहन के बदले में बहन नहीं मिलेगी। बीवी के बदले में बीवी मिल जाएगी, बीवी के बदले में बीवी मिल जाएगी, लेकिन भाई के बदले में भाई नहीं मिलेगा, बहन के बदले में बहन नहीं मिलेगी। इसलिए बीवी की खातिर भाई और बहनों से दूरी बनाना, बीवी की खातिर भाई और बहनों की नाराजगी को मोल लेना, बीवी की खातिर भाई और बहनों के ताल्लुकात को खराब करना, ना हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना हमारी इंसानी फितरत इसकी इजाजत देती है, ना इंसान की अक्ल और उसकी दानिशमंदी इसकी इजाजत देती है। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, तुम्हारी बाज बीवियां तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हारी बाज औलाद तुम्हारी दुश्मन है। औलाद की वजह से भी ताल्लुकात बिगड़ता है, औलाद की वजह से भी ताल्लुकात बिगड़ता है। ऐसे हालात पैदा होते हैं कि औलाद बाप को मजबूर करती है कि आपको यही करना है, दूसरा काम नहीं करना है। ऐसे हालात हैं। बच्चों की खातिर आदमी गलत फैसला लेता है, बच्चों की खातिर आदमी अपनों को खो देता है, बच्चों के खातिर आदमी करीबी रिश्तों को खराब कर देता है। ये औलाद की दुश्मनी है, औलाद की दुश्मनी। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। अगर हम औलाद की खातिर अपने भाइयों को खो रहे हैं, अगर हम औलाद की खातिर अपनी बहनों को खो रहे हैं, अगर हम माल की खातिर अपने भाइयों और अपनी बहनों को खो रहे हैं, तो इससे बड़ा फितना और क्या होगा, इससे बड़ा फितना और क्या होगा, और इससे बड़ी दुश्मनी और क्या होगी। यकीन जानिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, यकीन जानिए, अगर हमने अपने ताल्लुकात को अपने भाइयों के साथ खराब रखा तो हमारी औलाद उसके ताल्लुकात भी आपस में खराब रहेंगे, उसके ताल्लुकात भी आपस में खराब रहेंगे। जो उसने देखा, जो उसने सीखा, वही चीज उनकी तरफ भी मुंतकिल हो जाएगी, वही चीज उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। और इसी मौके पर और इसी मौजू के ज़िम्ने में उलमा ने एक बहुत बड़ी बात और लिखी है। उन्होंने ये लिखा कि औलाद के ताल्लुकात आपस में अच्छे रहें, बेहतर रहें, इसके लिए वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ अदलो इंसाफ का मामला करे, अपनी औलाद के साथ अदलो इंसाफ का मामला करे, उनके साथ नाइंसाफ़ी न करे। अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो ये बात औलाद के आपस के ताल्लुकात के ख़राब होने का ज़रिया बनेगी, और वजह और सबब वालिदैन की नाइंसाफ़ी होगी। जहाँ तक माल का ताल्लुक़ है कि माल की वजह से भाइयों के ताल्लुकात और भाइयों और बहनों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो इस सिलसिले में हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर वो माल वरासत का माल है, तो जो वरासत की तकसीम का शरई ज़ाब्ता है, हम उस ज़ाब्ते को इख्तियार करें, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। शरई ज़ाब्ते को इख्तियार किया जाए, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। और अगर वो माल कारोबार की सूरत में है, जायदाद की सूरत में है, तो आपस में पूरी शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए। इस कारोबार में, इस कैपिटल में किसका कितना शेयर है, किसका कितना हिस्सा है, जो काम किया जाता है उसमें किसकी कितनी उजरत बनती है, तमाम चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं बिल्कुल साफ सुथरी रहें, तमाम चीज़ें तय रहें, कागज़ पर तहरीर रहें, दूसरे जिम्मेदार लोगों को गवाह बनाया जाए। जो हम लोगों के घरों में होता है
وقت آئے گا تو سمجھ لیا جائے گا. یہی چیز کل کے دن ناسور بنتی ہے. وقت آئے گا تو سمجھ لیا جائے گا، وقت آنے سے پہلے سمجھا جائے. عام طور پر معاملات اسی لیے بگڑتے ہیں کہ جب لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کی چلنے لگتی ہے تو پھر معاملات سدھرنے کے بجائے بگڑتے ہیں. بگڑنے کے وقت کا انتظار نہ کیا جائے، بگڑنے کے وقت کا انتظار نہ کیا جائے، وقت پر معاملات کو طے کر لیا جائے، تحریری صورت میں اس کو اپنے پاس رکھا جائے تاکہ بوقت ضرورت یہ چیزیں کام آئیں. اور آخر میں ایک بات جو تجربے کی بھی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جس گھر میں بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے رہیں گے، بہتر رہیں گے، میل محبت رہے گی تو اس گھر میں سکون رہے گا، اطمینان رہے گا اور خیر و برکت رہے گی. اور جس گھر میں تعلقات کشیدہ رہیں گے وہاں بے برکتی ہوگی، وہاں بے برکتی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی اثرہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں خیر و برکت دی جائے اور اس کے وقت میں خیر و برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرے، صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور دین کے مطابق اپنی زندگی، اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی، بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے. جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر.